پہلے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ کافر ہے کون اور کون نہیں ہے۔ مثلا یہاں سب لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو بھی نن مسلم ہے وہ سب کافر ہے، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ۔ اب بتائیے کافر کیا ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں کافر؟ انکار کرنے والا۔ کس چیز سے انکار کرنے والا؟ جو خدا کے احکام کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کون سے خدا کا؟ خدا کے احکام کا انکار کرنے والا قرآن کے اعتبار سے کافر ہے۔ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے قد کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کر رہے ہیں ان سے یہ کہیں کہ بھائی میں نے تمہارا انکار کیا، یعنی میں تمہارا کافر تم ہمارے کافر۔ تو مان لیجئے آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ بھائی میں ویدوں کو نہیں مانتا، ویدوں کے اعتبار سے آپ کافر ہیں، میں مان لوں گا ٹھیک ہے میں بالکل کافر ہوں، ہم ویدوں کے منکر ہیں، ٹھیک ہے ویدوں کا کفر کرتے ہیں، ویدوں کے اعتبار سے ہم کافر ہیں، نو پرابلم۔ یہ میرے ہاتھ میں جو بائبل ہے پر ایک مسلمان سے پوچھتا ہے کہ آپ اس بائبل کے اوپر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں لاتا، تو میں اس کے اعتبار سے کافر ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، آپ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں یا نہیں، آپ نے کہا مثلا مثال کے طور پر آپ نے کہا میں ایمان نہیں لاتا، آپ اس کے اعتبار سے کافر ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں وہ قرآن مجید سے اداہرن دیتے ہیں کہ اس میں کافروں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اب یہ جو پیرا چیپٹر 5 ورس 9 ہے، جہاں جہاں کافروں کو دیکھو وہاں ان کا قتل کرو، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ آج ہم لوگوں کا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی سنت ہو یا رسول کا لایا ہوا قرآن ہو جو ان پہ اترا، اس کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ان پوتر گرنتھوں، میں ہندی یوز کر رہا ہوں جان بوجھ کر، ہمارے اس پوتر گرنتھ قرآن پاک کے بارے میں کوئی ہم سے سوال کرتا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ایک مسئلہ میں تم کو ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں، تمہارے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اتنا بڑا ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہے، تم سے میں کھل کے بول رہا ہوں، تم سے کوئی آ کے سوال کرے کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافر جہاں ملے وہیں پہ اسے قتل کر دو، یہ ہے قرآن کے اندر، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں جہاں پاؤ کافروں کو قتل کر دو، یہ ہے قرآن میں، انکار نہیں کر سکتے۔ تو ٹھنڈے دل سے بتاؤ، رسول اللہ کو ماننے والے ہو، رسول اللہ پہ یہ قرآن اترا ہے، تم سے کوئی سوال کر لے کہ تمہارے قرآن میں کافر یعنی غیر مسلم بہت اچھا سوال، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تم کیا جواب دو گے؟ پورے مجمع میں کسی کا جواب ہے؟ پلیز ٹیل می، میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ جواب دے پاؤ گے اس کا؟ جواب نہیں دے پاؤ گے، جذبات میں آ جاؤ گے، ہمیں نہیں، ہمارے رسول کی گستاخی ہو گئی، ہمارے قرآن کی گستاخی ہو گئی۔ ارے میرے بھائی، یہ شدت کا زمانہ نہیں ہے، یہ حکمت کا زمانہ ہے۔ حکمت کے ساتھ تمہیں دعوت دینا پڑے گی۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم غیروں کو دعوت دو اسلام کی تو حکمت کے ساتھ اور نرم لہجے میں دعوت دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر تمہیں ان کے ساتھ آرگومنٹ کرنا پڑے، اگر ڈیبیٹ کرنا پڑے تو ان کے ساتھ ایسے لفظوں میں ڈیبیٹ کرو جو لفظ ان کے لیے آسان ہو،
ان کے اوپر نہ پڑے، سخت نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. ہم لوگ اپنے قرآن کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے. میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں اپنے اماموں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے علماء سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی جماعتوں کے مبلغین سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بنیادی سوال ہے، ان کے جواب اپنی قوم کو سکھاؤ. قرآن کے بارے میں بتاؤ. قرآن سمجھ لیں گے، قوم کو جلسوں میں اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قوم پیسہ خرچ کرتی ہے، جلسوں میں بھی خالی کیا باتیں ہوتی ہیں؟ تفرقے بازی کی باتیں. یہ برا، وہ برا، یہ خراب، وہ جہنمی، وہ گمراہ، وہ بددین، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. باتیں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ جو آیا ہے کہ کافر جہاں ملے قتل کر دو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو سنو، میں تم کو بتاتا ہوں کہ اسلامی شریعت نے کافر کی 3 قسمیں بیان کی. 3 قسمیں. ایک کافر ذمی، دال میم یہ. ایک کافر مستأمن اور ایک کافر حربی. سمجھ رہے ہو؟ ان باتوں کو یاد کر لو، نہ یاد ہو میری ریکارڈنگ بعد میں دیکھ لینا. کافر حربی، کافر ذمی، کافر مستأمن. کافر ذمی کسے کہتے ہیں؟ کافر ذمی وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، امن و امان سے رہتے ہیں، حکومت کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ انکم ٹیکس دے رہے ہیں یہاں پر، اسی طرح سے حکومت کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، ریاست میں امن و امان پیدا کرتے ہیں. حکومت اسلامی ان کو ان کے مذہب کو پریکٹس کرنے دیتی ہے. جیسے رسول اللہ نے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ تم اپنے دین پر جس طرح سے چاہو تم عمل کرو، مگر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو تکلیف مت دینا، آپس میں جھگڑے و فساد اور جنگیں مت چھیڑنا. تم ریاست میں قانون کی حدود میں رہو گے، ہم تمہارا پروٹیکشن کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور تمہیں وہی حقوق ملیں گے جو ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے کافر مستأمن. کافر مستأمن وہ غیر مسلم ہے جو تجارتی ہے، جو بزنس کرتا ہے، جو مسلمانوں کی ریاست میں رہتا نہیں ہے، بلکہ جو باہر رہتا ہے ریاست سے، علاقوں سے، مگر اس کا آنا جانا مسلمانوں کے علاقے میں ہے بزنس کی غرض سے، تجارت کی غرض سے. اور اس نے مسلمانوں سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کسی بھی مذہبی معاملے میں ہم تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. ہمیں صرف یہ کام ہے کہ ہم آئیں گے، تمہیں جو مال چاہیے ہوگا ہم تمہیں بیچیں گے، تمہارا مال جو ہوگا اسے ہم خرید لیں گے، آپسی تجارت کریں گے. تو ایسے کافر کو کہا جاتا ہے کافر مستأمن. سمجھ رہے ہو؟ یعنی جس کو جو امان طلب کرتا ہے مسلمانوں سے، اس کو امان اسلامی ریاست دیتی ہے. یہ دونوں قسم کے کافر، کافر ذمی اور کافر مستعمل، اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ناحق کوئی معاملہ کرتا ہے تو اسلامی ریاست اسے وہی سزا دے گی اس جرم کرنے والے کو، بھلے ہی وہ مسلمان کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا حق مسلمانوں کے برابر شریعت اسلامی نے قرار دیا ہے. سمجھے؟ تیسری قسم ہے کافر حربی، یعنی وہ کفار جو نہ صرف یہ ہے کہ نہ مانتے، کوئی بات نہیں مت مانو، لا اکراہ فی الدین، دین میں ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، تم خالی اپنے دین پہ قائم رہو. کوئی دوسرا نہیں مان رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مگر جو شخص نہ مانے اپنی جگہ،
مگر ماننے والے مسلمانوں کو ماننے نہیں دے رہا ہے، ان کی نمازیں قائم نہیں ہونے دے رہا ہے۔ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اس میں فساد پیدا کرتا ہے، ان کی شریعت میں مداخلت پیدا کرتا ہے۔ ایسے کافر کو کہتے ہیں کافر حربی۔ اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنے ڈیفنس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا ہے۔ یہ میں نے تمہیں ڈیفینیشن بتا دیا، اس ڈیفینیشن کو یاد رکھنا، یاد رکھو۔ ان اللہ لیس بظلام علی العبید، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بندوں میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں، بندوں میں سارے بندے شامل ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے اندر کسی کے ساتھ، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جو ایمان لائیں گے ان کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنہوں نے کفر و شرک کیا ان کو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے انصاف کے طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے دین کو سمجھو، اپنے دین کو سمجھو گے، دیکھو دین اسلام ہماری شان ہے، دین اسلام مضبوط ہے تو ہماری شان مضبوط ہے۔